شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا۔ لفظ گونگے ہوتے ہیں مگر آنکھیں باتیں کرتی ہیں۔ اگر کسی کے لفظ اس کی تکلیف بیان نہ کر سکیں تو اس کی آنکھوں سے اس کی تکلیف کو جاننے کی کوشش ضرور کیا کریں۔ دوسروں کا درد بانٹنے والے، تسلی دینے والے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے اندر مقیم ذات سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو اس کا باہر سے رب خاموشی کی صورت میں رہ جاتا ہے۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملیں وہ آپ کو نہیں ملیں، لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ بھی تو آپ کو نہیں ملے۔ ہمیشہ اپنے حال پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خوشی اور خوشحالی کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جو نعمتیں ملی ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ لوگ بدل جاتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، مگر کرب موجود رہتا ہے۔ الفاظ ایک بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک اندرونی شخص کو دوسرے کی طرف راغب کرتا ہے۔ قیمت دکھاوے کی ضرور ہوتی ہے، مگر مخفی چیزیں انمول ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے روح سے محبت کی ہے، پھر چھونے اور دیکھنے کی خواہش بھلا کیسی؟ ایک ہجوم کے ساتھ خلط سمت کی طرف چلنے سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے چلیں۔ ایسے لوگوں پر بالکل بھروسہ مت کرو جن کے احساسات وقت کی نوعیت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ ان لوگوں پر یقین رکھو جن کے احساسات وقت کے بدلنے کے باوجود بھی یکساں رہتے ہیں۔ زہر کی مقدار تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اس کی تاثیر موت کی طرف لے جاتی ہے۔ بھروسہ کرنے والے سے زیادہ بے وقوف بھروسہ توڑنے والا ہوتا ہے، جو اپنی ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک اچھے انسان کو زندگی بھر کے لیے کھو دیتا ہے۔ رزق کی فراوانی سخاوت میں پوشیدہ ہے۔ مخلوق میں بانٹتے رہیں تاکہ خالق آپ کو مزید دیتا رہے بانٹنے کے لیے۔ یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں کسی ضرورت مند کو دیکھوں تو اس کی مدد کر سکوں۔ عقل کے 2 نقطے فضول، عشق کے 5 نقطے بے معنی، حسن کا 1 نقطہ کچھ بھی نہیں، دل بغیر نقطے کے سب پر حاوی۔ دنیا کی اس سرکس نما زندگی میں سب سے بڑا تماشا منافقت کا ہے۔ عمر بھر بوجھ اٹھایا ایک کیل نے، لیکن لوگ تعریف تصویر کی کرتے رہے۔ کسی کو اتنی بھی اذیت نہ دیں کہ وہ اللہ کے سامنے آپ کا نام لیتے ہوئے رو پڑے۔ جہاں چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہو، ان چراغوں کو بجھا دو، اجالے ہوں گے۔ ایسے مکار اور فسادی شخص سے ہمیشہ محتاط رہیں جو کسی کے پاس بیٹھے اور اس سے خیر موجود شخص کی چغلی کرے اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے۔ اپنے گرد موجود لوگوں کی گنتی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر تعداد زیادہ ہے تمہارا اچھا وقت چل رہا ہے، اور اگر تعداد کم ہے تو تم برے وقت سے گزر رہے ہو۔ جب انسان منافقت کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے خونی رشتوں کو بھی دھوکے دینے اور اپنے مفادات میں استعمال کرنے سے باز نہیں آتا۔ دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگے تو آپ کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا چاہیے، تاکہ جنگ کا وقت جب قریب آئے تو دوست اور رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھے ہوں۔ جوانی میں مرد کو ہر عورت اچھی لگتی ہے، اور عورت کو ہر مرد کی محبت سچی لگتی ہے۔ عورت کا بس دیکھ لینا ہی مرد کو ادا لگتا ہے،
اور مرد کا بس ذرا سی فکر کرنا ہی عورت کو محبت کی انتہا لگتا ہے۔ یہ عمر ایسی ہی جذباتی ہوتی ہے اور ہم اسی جذباتی پن کو محبت کا نام دے کر اعتراف محبت کر لیتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ فطرت سامنے آتی ہے۔ بعض اوقات لفظوں کا تیر دل پر بہت زور سے لگتا ہے۔ بھائی کی قدر بہن سے پوچھو، والدین کی قدر یتیموں سے پوچھو، بیوی کی قدر شوہر سے پوچھو، دولت کی قدر غریبوں سے پوچھو، اولاد کی قدر بے اولادوں سے پوچھو، آزادی کی قدر غلاموں سے پوچھو، وطن کی قدر بے وطنوں سے پوچھو، بیٹی کی قدر باپ سے پوچھو، بیٹے کی قدر ماں سے پوچھو۔ آج آپ جن لوگوں کی دنیا خراب کر رہے ہیں، وہی لوگ آپ کی آخرت خراب کر دیں گے۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں۔ شریف لوگ کو بے وقوف، مکار کو چالاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ لوگوں کی کہانیاں نہیں سننی چاہیے، عمل دیکھنا چاہیے۔ چھوڑ جانے والوں نے یہ سکھایا ہے کہ آنے والوں کو اوقات میں رکھنا۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ سچ دب تو سکتا ہے مگر مر کبھی نہیں سکتا۔ لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان کام ہے، لیکن کاہل کرنا کہ انہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل کام ہے۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ شکر ادا کرو اور رزق بانٹنے والے بنو، کیونکہ میں نے عقل کے بڑے بڑے پہاڑ خاک چھانتے دیکھے ہیں۔ ہم سفر وہ نہیں جو تمہارا پوری زندگی ساتھ نبھائے، بلکہ ہم سفر تو وہ ہے جو آپ کو چند لمحوں میں پوری زندگی دے جائے۔ جب کوئی انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے، سمجھ جاؤ کہ کسی نے اس کا اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ مرد چھوڑ جانے کے فیصلے میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں اور بہت دفعہ واپس لوٹتے ہیں، لیکن عورت اس فیصلے پر بہت سوچتی ہے، پر جب کر لے تو لوٹتی نہیں۔